جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ ابھی سر آج خبریں پاکستان سے دنیا سے کوئی اچھی خبریں تو کہیں بھی نہیں ہیں، تو اس لیے ہمارے پاس بھی اچھی خبریں نہیں ہوتی ہیں۔ اس وقت جو اسرائیل سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ بڑی ہی افسوسناک خبریں اسرائیل سے ہیں۔ اسی طرح کشمیر سے بڑی افسوسناک خبریں ہیں، آزاد کشمیر سے، راولہ کوٹ سے، اور ان تمام جگہوں سے بڑی خطرناک قسم کی خبریں آ رہی ہیں اور کوئی اچھی خبر نہیں ہے۔ اسی طرح سے ابھی جو پاکستان نے جو ان کو ایکسیپٹ کیا ہے، ٹرمپ کے جو معاہدے کو ایکسیپٹ کیا ہے، اس کے بارے میں بھی کوئی اچھی خبریں نہیں ہیں۔ یعنی آپ نے اتنے دنوں سے یہ دیکھ رہے ہیں، ڈیولپمنٹ دیکھ رہے ہیں، اس میں بڑے کوسچن مارکس ہیں، بڑے ہی سوالیہ نشان ہیں پاکستان کی قیادت پہ، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پہ، خاص طور پہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ پہ بہت بڑے سوالیہ نشان ہیں، پاکستان کی حکومت کے بھی بہت بڑے سوالیہ نشان ہیں۔ یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ فارم 47 کی حکومت ہے، لیکن ان لوگوں نے جس طرح سے یہ اس کو ہینڈل کیا، جس طرح سے اس کو ایکسیپٹ کیا، جس طرح سے انہیں ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور ہوئی ہیں، یہ بہت ہی ڈسٹربنگ ہے۔ یہ پاکستان کی پوری فوج کے اوپر یہ سوالیہ نشان آ گیا۔ فارمیشن کمانڈر، کور کمانڈر، جتنا بھی ان کا سیٹ اپ ہے، جیسے وہ کام کرتے ہیں، ان تمام کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان آ چکا ہوا ہے کہ وہ کہاں پہ کھڑے ہیں۔ دے نیڈ ٹو ایکسپلین دیم سیلف۔ اسی طرح اسرائیل کی پوزیشن بھی جو ہے وہاں پہ جس طرح انہوں نے حملہ کیا ہے۔ اچھا، اسرائیل میں ایک بڑی جو ہے نا، اسرائیل کی بات جب ہم کریں گے تو ایک چیز آپ یاد رکھیں کہ ایک پکچر ہے جو بہت گردش کر رہی ہے کہ پاکستان کے ہمیشہ سے بات کرتا تھا کہ اسرائیل پہ فوجیں جائیں گی اور پتہ نہیں کیا کریں گی، لیکن ہوا یہ کہ پاکستان کا جھنڈا جا کے لہرایا جائے گا۔ لیکن جھنڈا یہ علی زئی کا بھی میں نے ایک ٹویٹ دیکھا، از ویری ٹرائی ٹو سے کہ فلسطین میں اگر کسی نے جھنڈا لہرایا ہے تو وہ ایک سویلین تھا، وہ ایک سیاستدان تھا، وہ ایک سویلین تھا جس نے جھنڈا جا کے لہرایا وہاں کے پانیوں پہ، وہاں کی سرزمین کی طرف جو گیا ہے وہ ایک پاکستانی جھنڈا لے کے گیا ہے، وہ کوئی فوجی لے کے نہیں گیا، کوئی جرنیل لے کے نہیں گیا۔ یہ بہت بڑی ایک اس کی انہوں نے جو مینشن کیا، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ آج کل کے دور کے سیناریوں میں جس طرح پاکستان میں فوجی اپنے آپ کو بنوانے کے چکر میں ہیں، تو یہ بات ایک دفعہ پھر ثابت ہوتی ہے کہ پاکستان بھی فوج سویلینز نے بنایا تھا اور فوج کا کہیں پہ بھی کوئی رول نہیں ہے۔ پوری کی پوری فوج جو ہے نا اس وقت سوالیہ نشان کے اندر۔ اس کی طرف آتا ہوں تو سٹارٹ کر لیتے ہیں اسرائیل سے۔ اسرائیل کے بات چونکہ ہو ہی رہی ہے تو وہیں سے شروع کر لیتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اسرائیل کی طرف جو کشتیوں کے قافلہ جا رہا تھا وہ غیر مسلح لوگ تھے، اس میں ادویات تھیں، اس کے اندر ہیومینیٹیرین انسانی ضروریات کی زندگی کی جو چیزیں تھیں وہ تھیں، ڈاکٹرز تھے، نرسز تھے، اور وہ گانا ان کی ویڈیوز آ رہی ہیں اور گانا گاتے ہوئے، گانا بجاتے ہوئے، ہنستے کھیلتے جا رہے تھے امداد کے لیے۔ وہ جو اسرائیل نے جو حصار قائم کیا ہوا ہے غازہ کے ارد گرد، اس کو توڑنا چاہتے تھے اور وہ چاہ رہے تھے کہ وہ امداد وہاں تک پہنچے۔ اور اب خبر یہ ہے کہ ان کشتیوں کے اوپر رات کو یہ نیوز تھی، لیٹ نائٹ نیوز، کہ ان کشتیوں کے اوپر جو انہوں نے حملہ کیا، ان کشتیوں کو اپنے قبضے میں لے لیا، ان کو تمام جو لوگ جو ہیں ان کو انہوں نے اپنی کیا کہتے ہیں کسٹڈی میں لے لیا اسرائیلیوں نے۔ تو یہ اسرائیل کا رویہ ہے۔ انسانی حقوق کی جو امداد غازہ کی طرف جا رہی ہے اس کے بارے میں یہ اسرائیل کا رویہ ہے۔ یہ انسانی حقوق کی جو کارروائیاں کی جا رہی ہیں، انسانوں کی زندگیاں بچانے کے لیے جو کارروائیاں کی جا رہی ہیں، اس میں کوئی مسلح افراد کی کوئی زندگی نہیں بچائی جا رہی۔ یہاں پہ غیر مسلح معصوم بچے اور عورتیں اور خواتین اور بزرگ ہیں جن کی زندگیاں بچانے کے لیے، جن کو زندگی کی سہولتیں دینے کے لیے کشتیاں آئی تھیں، ان کشتیوں پہ قبضہ کر لیا گیا ہے، اور وہاں پہ انسانی حقوق کی امداد بھی، انسانی ہمدردی کے تحت جو امداد آئی ہے وہ بھی نہیں جانے دی جا رہی۔ اور اس حکومت کو ہماری اسٹیبلشمنٹ نے قبول کر لیا ہوا ہے۔ ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے جس طرح لیٹی ہے، خاص طور پہ جنرل عاصم منیب نے جو تصاویر آئی ہیں، جو ایک تصویر آئی ہے جس میں وہ بش کے آگے اپنی زمین پیش کر رہے ہیں، اپنے وہ دے رہے ہیں چیزیں، وہ ایک پکچر ہے، وہ پکچر بتاتی ہے کہ پاکستان کی فوج کا سربراہ کیا کام کر رہا ہے۔ اور یہ وہ سربراہ ہے جو اگلے 5 سال بھی مانگ رہا ہے۔ ابھی اس کے 5 سال پورے نہیں ہوئے، ابھی اس کے پچھلا جو ایک ایکسٹینشن لی تھی ابھی اسی کے اوپر چل رہا ہے۔ اسی ایکسٹینشن کے چکر میں یہ فیلڈ مارشل بھی بن گیا اور پتہ نہیں کیا کچھ بنا۔ اس کے باوجود یہ باز نہیں آ رہا، اور اس کو سپورٹ کون کر رہا ہے؟ اس کو سپورٹ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کو سپورٹ کون کر رہا ہے۔ اب یہ پاکستان کے تمام فارمیشن کمانڈرز کو، تمام افسران کو، تمام جوانوں کو یہ بات سوچنی ہے کہ ان کا سربراہ جو ہے وہ ایک بیوپاری ہے، ایک تاجر نما شخص ہے۔ وہ تجارت کے لیے اپنی 5 سال کی ایکسٹینشن کے لیے اس بندے نے پاکستان کے ہر چیز دو پہ لگا دی ہے۔ یہ وہ مینٹلٹی ہے اس بندے کی اور پاکستان کے اس جرنیل کی کہ جس کے اوپر اب تمام کے تمام جو ہمارے ممبران ہیں
افواج کے جو ملازمین ہیں پاکستانی فوج کے، جو افسران ہیں پاکستانی فوج کے، جن کی چھاتیوں پہ بڑے بڑے تمغے لگے ہوئے ہیں، ان کے لیے سوالیہ نشان ہے کہ اپنے آپ کو کلیئر کریں کہ آپ نے بھی زمین بیچنے میں اس کے ساتھ شامل ہیں، اسرائیل کو بچوں کا خون بیچنے میں بھی آپ اس میں شامل ہیں۔ یہ بندہ اکیلا فیصلہ کر رہا ہے کہ آپ اس کے ساتھ شامل ہیں۔ اگر آپ اس کے ساتھ شامل ہیں تو کھل کے آئیں سامنے، تاکہ پتہ لگے کہ ہم بغیرتی کو دلدل میں جا چکے ہوئے ہیں کہ جہاں سے اب نکلنا کہ شاید ہمارے پاس کوئی راستہ شاید نہیں بچا ہوگا۔ یہ بتائیں، کھل کے بتائیں کہ ہیں کہ ہم نے اپنی زمین بیچی، ہم نے معصوم بچوں کا خون بیچا، یہ کھل کے بتائیں آپ۔ یہ پاکستان کی افواج کے جو جرنیل ہیں، ان تمام لوگوں کو یہ بتانا پڑے گا کہ وہ اس وقت کہاں پہ کھڑے ہیں، کس مقام پہ آ کے کھڑے ہو گئے ہوئے ہیں۔ تو یہ صورتحال جو ہے وہ ہم بنا کے رکھ دی چیف آف آرمی اسٹاف نے، عاصم منیر صاحب نے پاکستان کی، اور فلسطین کی جو حالات ہیں ان حالات میں میرا خیال ہے کہ یہ اب بڑا کلیئر ہونا چاہیے کہ یہ سارے کا سارا جو معاملہ ہے وہ کس طرف جا رہا ہے۔ ابھی یہ تو بیرونی معاملات میں پاکستان کی پوزیشن ہے، اور اندرونی معاملات میں اگر پاکستان، یہ تو بیرون اسرائیل کا مسئلہ ہے، دوسرے گھر کا مسئلہ ہے، اس کے اندر جو پاکستان نے اپنی جو پوزیشن لی ہوئی ہے، جو عاصم منیر نے اور اسحاق زار نے جو پریس کانفرنس کر کے جو پوزیشن لی ہوئی ہے، اس کے بارے میں پتہ لگے گا کہ آپ نے کیا کیا بیچا، وہ تو آپ نے بتانا ہے۔ اب کشمیر کی طرف اگر آپ آ جائیں، پاکستان میں اگر آئیں، کشمیر کی طرف آئیں، تو کشمیر کا حالات یہ ہیں جی، کشمیر میں ایک ویڈیو وائرل ایک آڈیو وائرل کر رہی ہے، ایک آڈیو میں نے سنی ہے، وہ آڈیو میں بتایا جا رہا ہے جی کہ کشمیر کے عوام کو آپس میں لڑا کے فالس فلیگ آپریشن کی باتیں، 9 مئی طرز کے فالس فلیگ آپریشن کی باتیں تو پچھلے تقریباً 2-3 روز سے چل رہی ہیں، لیکن اب یہ لگ رہا ہے کہ وہ واقع ہو رہا ہے، وہ فالس فلیگ آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ السلام علیکم۔ اچھا جعفری صاحب، یہ جو ہے نا باغ کا واقعہ درکوٹ کا، اس میں نا وہ جو رینجر نے فائرنگ کی تھی اے جے کے پولیس والوں پر، ان میں سے ایک کی شہادت کنفرم ہو گئی ہے۔ وہ باغ سالیاں کرنے والا ایک نوجوان پولیس میں ملازم تھا، تو وہ اس کی شہادت کنفرم ہو گئی ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ آزاد کشمیر کی پولیس کو ماریں گے، مار کے اس کا الزام ایکشن کمیٹی پہ دھریں گے۔ یہ بڑا خوفناک پلان ہے ان کا، تو اس لیے جو نا اے جے کے پولیس کو بھی کوئی اس بارے میں کچھ سوچنا چاہیے کہ یہ کیا پلاننگ ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے۔ تو یہ بڑے خوفناک حقائق آ رہے ہیں سامنے جو آ رہے ہیں، یعنی کہ کشمیریوں کو آپس میں لڑانے کی جو کارروائی ہے فوج کی، وہ فوج نے سٹارٹ کر دی ہے۔ وہاں پہ کوئی بریگیڈیئر صاحب ہیں، ان کا میرے اس وقت ذہن میں نام نہیں آ رہا، وہ لاہور سے گئے ہیں، جن کے بارے میں ریاض نے بھی ذکر کیا، اور شہزاد اکبر نے بھی ان کے بارے میں ذکر کیا۔ وہ خاصے مشہور ہیں اس قسم کی بربریت میں اور گند کرنے میں کافی مشہور ہیں۔ یعنی وہ ایک ٹپوری قسم کا بریگیڈیئر ہے جو وہاں پہ لگایا گیا ہے، جو کہ بدماش قسم کا ٹیررسٹ قسم کا بریگیڈیئر ہے جس کو لگایا گیا ہے، اور وہ یہ اپنے مقاصد کو، مذموم عزائم کو پورا کرنے کے لیے عاصم منیر صاحب نے اس بندے کو وہاں پہ ان کو لگایا گیا، اور وہ یہ سارے کام کر رہا۔ اب یہ کوسچن مارک پھر اگین سے یہ آئی ایس آئی اور آئی بی اور ایم آئی، یہ تمام کے اوپر کوسچن مارک ہیں کہ یہ ملک دشمن ایجنسیاں ہیں یا ملک کے وفادار ایجنسیاں ہیں، کیونکہ اس ملک میں جو بھی اب گند ہو رہا ہے وہ صرف عاصم منیر کی اماں پر ہو رہا ہے، اور اگر یہ تمام ایجنسیاں اس کو سپورٹ کر رہی ہیں تو پھر یہ تمام ایجنسیاں ہماری ہم تقریباً فارغ ہیں۔ اگر ایجنسیاں ہی جا کے اپنے ملک کے خلاف چلیں گی تو پھر آپ فارغ ہیں۔ ان لوگوں سے نہ تو مذاکرات کیے گئے، نہ ان سے کوئی بات کی گئی، انہوں نے اور کوئی ان کے مطالبات بڑے نہیں ہیں، صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ووٹ ہے، ایک ووٹ ہے ہمارا، وہ ہمیں اپنا استعمال کرنے دیا۔ جب باہر سے لوگ آتے ہیں ہمارے اوپر حکومت کرتے ہیں تو اس میں کون سی بری بات ہے کہ اگر لوگ باہر سے آتے ہیں اور ان کے اوپر حکومت کرتے ہیں اور ان کو نہیں پسند ہے؟ مجھے نہیں پسند ہے میرے گھر میں اپنا گھر چلا رہا ہوں، میں روٹی چکی کھا رہا ہوں، جو کر رہا ہوں اپنے گھر خود چلاؤں گا، تو یہ بات وہ کہہ رہے ہیں، سمپل سی بات ہے۔ اس کو انہوں نے جس برے طریقے سے روندا ہے کشمیر کے حالات کو دیکھ کے، اور بلوچستان میں آپ دیکھ لیں کیا پوزیشن ہے۔ بلوچستان میں اس وقت بلوچستان کی بیٹی جیل میں ڈالی ہوئی ہے۔ بلوچستان میں آپ کہیں کہ بہت سارے علاقوں میں آپ جا نہیں سکتے ہیں، یہ ہے بلوچستان۔ کے پی کے کی آپ کی پوزیشن دیکھ لیں، کے پی کے میں آپ نے ڈرون حملے کر کے لوگوں کے بچوں کو مروایا ہوا ہے۔ اب کشمیر کو صورتحال یہ دیکھ رہے ہیں، بچ بچا گیا سندھ، بلوچستان، سندھ اور پنجاب، اور سندھ اور پنجاب، سندھیوں نے تو پتہ نہیں کیا پوزیشن، لیکن پنجابیوں کے لیے یہ سوچنے کا، ڈوب مرنے کا مقام آپ لوگوں کے لیے بھی، کہ آپ لوگوں کے یہ بہترین موقع ہے کہ دیکھیں آپ کے پاس احتجاج کی بہت ساری چیزیں ہیں۔ آپ کے پٹرول کی قیمت بڑھ گئی، روٹی آپ کی بالکل بند کر دی، کھانا پینا بند کر دیا گیا، آپ کا بچوں کی فیسیں تک ادا نہیں کر سکتے، یہ آپ کی معاشی حالت ہے۔ انٹرنیشنل لیول پہ پاکستانیوں نے جا کے ان معصوم لوگوں کا خون بیچا، جا کے ٹرمپ کی گود میں جا کے بیٹھ کے سارے کے سارے ہمارے جرنیل عاصم منیر صاحب اور یہ شہباز شریف صاحب۔ اس کے بعد آپ کے سامنے ہے جی آپ کے کشمیر کے حالات، آپ کے سامنے انہوں نے کیا کیا ہوا ہے، پی ٹی اے کے ساتھ جو ظلم و زیادتی ہو رہی وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ جب اتنی ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے تو اس کے بعد آپ کو عدالتیں آپ کے پاس نہیں ہیں، کورٹس
آپ کی سننے کو تیار نہیں ہے, انصاف کا کوئی طریقہ آپ کے پاس نہیں ہے کہ جہاں سے جائیں اور انصاف حاصل کریں, تو ایسی صورت میں آپ کے پاس صرف اور صرف ایک ہی چیز بچتی ہے, وہ احتجاج ہے. اور اس سے اچھا موقع آپ کے پاس احتجاج کا اور کیا ہوگا اس حکومت سے نجات حاصل کرنے کا. کشمیری کھڑے, آپ کشمیریوں کے ساتھ اتحاد کریں, کشمیریوں کے ہمدردی کے لیے کھڑے, پورے انٹرنیشنل میڈیا پوری دنیا کو کھڑا ہونا چاہیے کشمیریوں کے ساتھ. یہ وہ کشمیر ہے جس کو بیچ کے یہ فوج کھاتی رہی ہے, یہ جرنیل کھاتے رہے ہیں. دیکھیں جب بھی کوئی بندہ غلط کام کرتا ہے تو کام پوری آپ جو فوج کا ہی نام آتا ہے. جب یہ کہا جاتا ہے کہ جی جنرل صاحب دائیں دیکھتے ہو, فوج دائیں دیکھتی ہے, اگر بائیں دے تو بائیں دے, اگر فوج اتنا کچھ کر رہی ہے دائیں بائیں دیکھ رہی ہے اس کے ساتھ, تو پھر آگے ہو کے مانیں کہ ملک بھی ہم نے بیچا, مسلمانوں کا خون بھی ہم نے بیچا, اور پاکستان بھی ہم نے بیچا, اور ہم عاصم منیر کے بیچنے کے اس کاروبار میں, گندے کاروبار میں عاصم منیر کے ساتھ ہیں. یہ کھل کھلا کے بات کریں آپ, یہ فوج بالکل بولے, آپ یقین کریں کوئی آپ کے آگے نہیں بولے گا, کوئی مولوی آپ کو کچھ نہیں کہے گا, کیونکہ آپ جو ہے وہ ایک انبیاء کی نسل میں سے ہیں, آپ اولیاء کی نسل میں سے ہیں, آپ کے خلاف کوئی نہیں بات کرے گا. بے فکر ہو کے کریں, آپ کھل کے بتائیں کہ ہاں ہم نے یہ کیا, ہاں ہم نے پاکستان بیچا, ہاں ہم نے اسلام کے نام پہ, کشمیر کے نام پہ پیسہ کھایا اور کشمیر کو بیچا. پھر آپ یہ اقرار کریں سارے کے سارے, یہ جو آفیسرز ہیں, جو کمانڈرز ہیں, یہ بیٹھ کے اس بات پہ دیکھیں کہ یا تو عاصم منیر کو نکال کے فارغ کریں اور ثابت کریں کہ آپ اس کے ساتھ نہیں ہیں, یا پھر مانیں کہ آپ نے یہ کام کیا. یہ آپ کو ایک کام کرنا پڑے گا, دونوں میں سے ایک کام ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ خاموشی سے بیٹھ کے دیکھتے رہے, تماشا ہوتا رہے, ملک بکتا رہے. کس بات کی ایجنسی ہے یہ پاکستان کی, کس بات کے یہ لوگ ہیں یہ پاکستان کے ساتھ. یہ آپ کو آج فیصلہ کرنا ہے. یہ بہت ہی خطرناک صورتحال, انٹرنیشنل بھی, ملکی طور پہ بھی. پاکستان کی اکنامکس بھی بالکل برباد ہو چکی ہوئی ہے, حالات بہت خراب ہو چکے ہوئے ہیں. ان حالات میں جہاں پہ لاشیں گر رہی ہیں, وہاں پہ یہ بھی سننے آ رہی ہے ایف سی کے بندے کو مروا کے نام جو ہے وہ ایکشن کمیٹی کا لگا دیا جائے گا, اور پھر وہاں سے پھر وہ ایک نئی پکڑ دھکڑ شروع ہوگی. اور یہ وہ پلان ہے جس کے اوپر 9 مئی میں کام کیا عاصم منیر نے, اور اب یہی کام یہاں پہ ہو رہا ہے. اور یہ بندہ کتنے جرنیل کھا چکا ہے, آگے اور پتہ نہیں کتنے جرنیل کھانے ہیں. نہ جرنیلوں کو کوئی ہوش آ رہی ہے, آف دی ریکارڈ بیٹھ کے باتیں کرتے جی بڑا ظلم ہو رہا ہے, بڑا غلط کر رہا ہے. بھائی غلط کر رہا ہے تو اس کو فارغ کرے, ورنہ کر رہا ہے تو اس کو جا کے پوچھیں کہ بھائی تم کیوں غلط کر رہے ہو. ہمیں آ کے پرائیویٹ محفلوں میں بیٹھ کے بتاتے ہیں یار یہ اچھا نہیں کر رہا, یہ اچھا نہیں کر رہا. سر ایسے نہیں ہے, فوجی کو دیکھ لیں, فوجی کہتا اچھا نہیں کر رہا, حوالدار کو دیکھ لیں, حوالدار کہتا اچھا نہیں کر رہا. بھائی سب کو پتہ ہے کہ اچھا نہیں کر رہا, تو پھر اس کا کچھ کرے, اس کو کوئی اچھا سا علاج اس کا کر دیں. بہرحال جی یہ سچویشن جو ہے نا وہ دن بدن جو ہے نا وہ بڑی خراب ہے, اور بڑھتی جا رہی ہے خرابی کی طرف. کوئی اچھائی کی صورتحال جو اس وقت تو نظر نہیں آ رہی ہے. تو لیکن یہ ہے کہ امید کا دامن اپنے ہاتھ سے مت چھوڑیں. 10 تاریخ کو مشن درود ہے, 10 تاریخ کو رات 9 بجے اپنے گھروں میں, اپنی چھتوں پہ درود شریف کو ورد کریں, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. لیکن پھر میں وہ بات کروں گا کہ اللہ تعالیٰ سے جب کرتے ہیں تو دعاؤں کو ہمارے اعمال کی ضرورت ہوتی ہے, ہمیں عمل کرنا پڑتا ہے. دعا کے ساتھ عمل کرنا پڑتا ہے, اور عمل کو ہمارے خلوص کی ضرورت ہوتی ہے. ہمارے اندر خلوص ہونا چاہیے, ہمارے اندر یہ چیز بیٹھی ہونی چاہیے کہ یہ جو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی, اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے. جب آپ اس کے اوپر عمل کر رہے ہو اس خلوص کے ساتھ, تو پھر آپ کی دعائیں قبول ہوں گی. اسی نوٹ پہ اجازت چاہوں گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.